السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شادنان ہوں اور آج میں آپ کو ہمہ دق پڑھاؤں گا۔ ہمہ دق جس کی اگر بات کی جائے تو ہمہ دق بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس میں سے ایک آدھا سوال ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا ہی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمہ دق اگر اسے انگلش میں کہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ٹیوبرکلوسس۔ ٹھیک ہے، ٹی بی۔ تو اب یونانی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ہمہ دق جو ہے اس کے مترادف نام کیا کیا ہیں؟ مترادفات، اس کے مترادف نام ہے تپ دق، اس کا مطلب یہ ہے باریک بخار۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا نام ہے الزبول، یعنی گھلنا۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا اس کا نام ہے السل والسلال، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوا لاغری۔ لاغری کا مطلب وہی دبلا پن۔ تو یہ اس کے مترادف نام ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے اکثر سنا ہوگا سل اور دق۔ تو سل اور دق جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے اور اکثر ایک دوسرے کے یہاں پہ جو ہے ایک ہی چیز کو ڈینوٹ کرنے میں بولا جائے۔ اگر بات کی جائے مقرات کی، مقرات کے نزدیک، مقرات اور دیگر اطباء کے نزدیک یہاں سل اور دق ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کے معنی لاغری اور کمزوری کے ہیں۔ مقرات اور دیگر اطباء متقدمین کے یہاں سل اور دق ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کیونکہ ان کے معنی لاغری اور کمزوری کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو بتایا، دیکھیے ہمہ دق یعنی ٹیوبرکلوسس جو ہے اس کے مترادف نام کیا کیا ہیں؟ تپ دق ہے جس کا مطلب ہے باریک بخار، الزبول ہے جس کا مطلب ہے گھلنا، اور السل والسلال جس کا مطلب ہے لاغری۔ اب بقرات اور دیگر جو اطباء تھے ان کے نزدیک سل اور دقی ایک ہی چیز ہے اور ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ لاغری اور کمزوری، تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبلی جو ہے بولے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس کی تعریف کی بات کی جائے کہ ہمہ دق کی تعریف کیا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تعریف یعنی ڈیفینیشن۔ تعریف کی اگر بات کی جائے، ہمہ دق وہ حرارت غریبہ ہے، ہمہ دق وہ حرارت غریبہ ہے۔ حرارت غریبہ آپ کو پتا ہوگا کیا کہتے ہیں؟ حرارت غریبہ وہ حرارت ہے جو ازدیاد ہے، مطلب جو بڑھ جاتی ہے باڈی کا، جو جنرل باڈی کے اندر ٹیمپریچر ہونا چاہیے اس سے زیادہ جب ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو وہ جو حرارت ہے ایکسٹرا، اسے حرارت غریبہ کہتے ہیں، یعنی بخار کو۔ تو ہمہ دق وہ حرارت غریبہ ہے جو اعضائے اصلیہ کو بتدریج گلاتی
اور بدنی رطوبت کو فنا کرتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہوں گے بھائی۔ ہمہ دق کی اگر تعریف کی بات کی جائے تو ہمہ دق وہ حرارت قریبہ ہے جو اعضائے اصلیہ کو، اعضائے اصلیہ کا مطلب، اعضائے اصلیہ کو آپ جانتے ہیں اعضائے منویہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ اعضاء جو منی سے بنتے ہیں، اور جتنے بھی مفرد اعضاء ہیں وہ سب کے سب منی سے بنتے ہیں، وہ سب کے سب اعضائے اصلیہ ہیں۔ تو ہمہ دق وہ والا بخار ہے جس میں جو اعضائے اصلیہ کو بتدریج گھلاتی ہے، مطلب جو اعضائے اصلیہ ہیں وہ گھلتے چلے جاتے ہیں ہلکے ہلکے کر کے، اور بدنی رطوبت جو ہے جتنی بھی فلوئڈز ہیں باڈی کے اندر ان سب کو فنا یعنی ختم کرتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس کے اسباب سابقہ کی بات کی جائے، اسباب سابقہ، سابقہ آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے جو رونما اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں سابق وزیر اعظم، یعنی جو پہلے وزیر اعظم تھے۔ تو اسباب سابقہ کی اگر کی بات کی جائے تو اس میں دو ہیں، ہمہ متحرکہ، متحرکہ یعنی جلانے والا بخار، اور دوسرا ہے ہمہ متطولہ، یعنی طویل مدت والا بخار۔ ٹھیک ہے، اب جو آپ کو معلوم ہی ہے جو ورڈ ہے حرق، حرق کا مطلب ہے جلانا اور طویل کا مطلب ہے لمبا، تو یہ تو آپ کو بتائیے۔ تو ہمہ متحرکہ جو ہے یہ اس سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیوبرکلوسس ہوگا، جسے ہمہ دق ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ جلانے والا بخار اس مریض کو ہوگا، اور متطاولہ جو ہے ایک لمبا بخار اس کو ہوگا۔ یہ ہمہ دق کے اسباب سابقہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک قول بڑا اہم ہے، جالینوس کا قول، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جالینوس کا قول، جالینوس صاحب نے کیا کہا؟ جالینوس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب زلق الامہ کی مدت دراز ہو جائے، یعنی جب جو ہے زلق الامہ یعنی جو آنتوں میں پھسلن کی بیماری ہے وہ لمبی ہو جائے، اور اس کے بعد ہمہ خفیفہ نمودار ہو، اور کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ قلب اور نواح قلب میں یبوست لاحق ہو گئی، تو حکم لگا دینا چاہیے کہ دکھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس میں نے آپ کو بتایا اس کی تعریف کیا ہے۔ ہمہ دق وہ حرارت قریبہ ہے، یعنی ہمہ دق وہ حرارت قریبہ ہے، وہ بڑی ہوئی حرارت ہے، وہ بخار ہے جو اعضائے اصلیہ کو بتدریج گھلاتی ہے، جو اعضائے اصلیہ ہیں، جو مفرد آرگنز ہیں باڈی کے، ان کو ہلکے ہلکے کر کے گھلاتی ہے اور رطوبت کو فنا کرتی ہے، جو باڈی کی رطوبت ہے، جو فلوئڈز ہیں، اس کو ختم کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کے اسباب سابقہ کی اگر بات کی جائے تو اس کے دو اسباب سابقہ ہیں، ہمہ متحرکہ مطلب جس کو ہمہ دق ہوگا اس سے پہلے اس کو جلانے والا بخار یعنی ہمہ متحرکہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے
میں اس کو جو ہے ریڈ پین سے کر دیتا ہوں، ہمہ متحرکہ ہوگا، اور دوسرا جو ہے اس کو ہمہ متطاولہ ہوگا، مطلب ایک لمبی مدت والا بخار ہوگا۔ اس کے بعد جالینوس کا ایک قول یہاں پہ بہت اہم ہے۔ جالینوس نے کہا جب ذلق الامہ کی مدت دراز ہو جائے، یعنی جو ذلق الامہ کی بیماری ہے وہ زیادہ لمبے وقت تک کے لیے ہو جائے، اور اس کے بعد ہمہ خفیفہ نمودار ہو، مطلب وہ بھی ہے لمبے ٹائم سے ذلق الامہ، اور ہمہ خفیفہ مطلب ہلکا بخار بھی آ رہا ہے، اور کسی طرح یہ بھی معلوم ہو جائے کہ قلب میں یا نواح قلب میں خشکی آ گئی، تو پھر ڈائریکٹ حکم لگا دینا چاہیے کہ ہمہ دق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جالینوس نے کہی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھے ہیں۔ ہمہ دق کے 3 درجات ہوتے ہیں، ہمہ دق کے درجات، دق کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ اس کے 3۔ یہ یاد کرنے کی بات ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، ہمہ دق کے کتنے درجات ہیں۔ اگر پہلے درجے کی بات کی جائے، پہلا درجہ کیا ہوگا پہلے درجے میں؟ دیکھیے پہلے درجے میں جو ہے نا، اسے دق یا باریک ہونا بھی کہتے ہیں، اسے دق، دق کا مطلب ہے باریک ہونا، اسے دق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ درجہ ہے جس میں حرارت غریبہ دق، حرارت غریبہ، عروق کی رطوبتوں، عروق کی رطوبتوں کا مطلب انٹراویسکولر فلوئڈز، ٹھیک ہے، کو فنا کر چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو پہلا درجہ ہے ہمہ دق کا، دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ہمہ دق میں کیا ہوتا ہے کہ اعضاء اصلیہ بتدریج گھلتے ہیں، اور جو بدنی رطوبت ہیں وہ فنا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب جو اس کے درجے ہم نے کیے نا، اس میں آپ کو رطوبت کا دھیان رکھنا ہے۔ تو پہلے درجے کے اندر کیا ہوتا ہے، جو انٹرویسکولر فلوئڈز ہیں، عروق کی جو رطوبتیں ہیں وہ فنا ہوتی ہیں، اس کو دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ دق ہے، دق کا مطلب باریک ہونا ہے۔ اور اس درجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو عروق کی رطوبتیں ہیں یعنی انٹرویسکولر فلوئڈز ہیں وہ فنا ہونے لگتے ہیں۔ اب دوسرے پہ آتے ہیں، دوسرے درجے کی اگر بات کی جائے، دوسرا درجہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمہ دق کی جو بیسک بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس کے اندر بدن کی رطوبتیں فنا ہونے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے درجے میں کیا ہوتا ہے، انٹرویسکولر رطوبتیں جو ہے، انٹرویسکولر فلوئڈ جو ہیں وہ فنا ہوتے ہیں، یعنی عروق کی رطوبتیں فنا ہوتی ہیں۔ دوسرے درجے میں ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہوتے ہیں وہ فنا ہوتے ہیں، اور تیسرے درجے میں انٹرا سیلولر فلوئڈ فنا ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بیسک بتا دیا۔ دوسرے درجے کی اگر بات کی جائے تو اس درجے کو زبول بھی کہتے ہیں، اور ہمہ دق کو بھی زبول کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے اس درجے کو، زبول بھی کہتے ہیں۔ زبول کا مطلب کیا ہے؟ زبول کا مطلب ہے پنگھلنا، یاد رکھیے گا زبول کا مطلب ہے پنگھلنا۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں رطوبت تلیا، یہ وہ درجہ ہے جس میں رطوبت تلیا یعنی ایکسٹرا سیلولر فلوئڈز فنا ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس درجے کو کیا کہیں؟ اس درجے کو کہیں زبول، اور زبول کا مطلب کیا ہے؟ پنگھلنا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ رطوبت جو تیلیہ ہے وہ
فنا ہو چکی ہوتی ہے. اب تیسرے درجے کی اگر بات کی جائے، اس کے اندر انٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے مترادف نام دیکھ لیجئے. اس کو مفتت یعنی ریزہ ریزہ کرنے والا، اور محشف بوسیدہ کرنے والا. بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مفتت بھی کہتے ہیں، ریزہ ریزہ کرنے والا. جیسے آپ نے بڑا ہوگا مفتت گردہ، مفتت سنگ گردہ و مثانہ، مطلب گردے کی پتھری کو توڑنے والی دوائیاں جو ہیں انہیں مفتت کہتے ہیں. تو مفتت کہتے ہیں ریزہ ریزہ کرنے والے کو، اور محشب کہتے ہیں بوسیدہ. جیسے کہ دیوار بوسیدہ ہو گئی، بہت پرانی ہو گئی، کمزور ہو گئی، گرنے والی ہے، تو محشف اور مفتت اس کو کہتے ہیں تیسرے درجے کو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ وہ درجہ ہے جس میں رطوبت اصلیہ یا پھر اس کا دوسرا نام کیا ہے رطوبت اصلیہ کا؟ جوہریہ. یا پھر اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ اس کا ایک اور نام ہے تقسیہ. فنا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے میں اس کو جو ہے لال پین سے دوبارہ سے ہائی لائٹ کر دوں اس میں کچھ چیزیں. دیکھیے سب سے پہلے جو پہلا درجہ ہے، پہلے درجے کا نام ہے دق. دق کا مطلب ہے باریک ہونا. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں عروق کی رطوبتیں جو ہیں وہ فنا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کس کی رطوبتیں فنا ہوتی ہیں؟ عروق کی رطوبتیں. دوسرا درجہ ہے، اس کا نام ہے زبول، اور اس میں جو رطوبت فنا ہوتی ہے اس کا نام ہے رطوبت تلیہ، مطلب ایکسٹرا سیلولر فلوئڈز. یہ سوال پوچھ لیتے ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ پہلے درجے کا دوسرا نام کیا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا نام دق ہے، اور دق کا مطلب باریک ہونا ہے. دوسرے درجے کا نام کیا ہے؟ دوسرے درجے کا نام زبول ہے. اور زبول کا جو مطلب ہے میں یہاں نیچے لکھ دوں، زبول کو کہتے ہیں پنگھلنا. اوپر چھوٹ جائیے، پنگھلنا. ٹھیک ہے، تو یہ زبول کو کہتے ہیں. تو زبول دوسرے درجے کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے؟ رطوبت تلیہ. یاد رکھیے گا کہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کو رطوبت تلیہ کہتے ہیں. اور فائنل جو ہے، فائنل کو کیا کہتے ہیں؟ مفتت کہتے ہیں تیسرے درجے کو، اور اس کا دوسرا نام محشف بھی ہے. اور اس کے اندر یہ تینوں نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، رطوبت اصلیہ یا رطوبت جوہریہ یا رطوبت استقصیہ. یہ تینوں استقصیہ جو ہے، یہ تینوں ہی کس کا نام ہے؟ یہ نام ہے انٹرا سیلولر فلوئڈز کا. کس کا؟ انٹرا سیلولر فلوئڈز. تو یہ اس کے تین درجے ہیں. اسی میں سے سب سے زیادہ سوال آتے ہیں. دیکھیے پہلے درجے میں انٹرواسکولر فلوئڈز، دوسرے میں ایکسٹرا سیلولر فلوئڈز، اور تیسرے میں انٹرا سیلولر فلوئڈز. پہلے کا نام دق، دوسرے کا نام زبول، تیسرے کا نام مفتت یا محشف. پہلے میں جو فنا ہوتی ہے رطوبت عروقیہ، دوسرے میں رطوبت تلیہ، اور تیسرے میں رطوبت استقصیہ، جوہریہ یا پھر اصلیہ. یہ رطوبتیں اس طرح سے فنا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے تین درجے ہوئے. اب یہ جو تین درجے ہوئے یہ کس کے نزدیک ہوئے؟ یہ نزدیک ہوئے شیخ کے. شیخ نے کہا تھا، یہ شیخ کے نزدیک ہے. اب اور حکمہ نے بھی اس کے جو ہیں الگ الگ درجے کیے ہیں. جیسے کہ ابو سہل مسیح نے کیا کہا؟ ابو سہل مسیحی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا کہ تین درجے ہیں، لیکن انہوں نے جو تین درجے کیے اس میں کیا کرا؟ پہلا درجہ، دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ.
انہوں نے ان کا نام جوں کا توں یہی دیا، پہلے درجے کا نام انہوں نے بھی کہا، دوسرے درجے کا نام انہوں نے بھی، میں یہاں لکھ دوں پہلا درجہ، ان کے نزدیک بھی اس کا نام دق ہے جو کہ شیخ کے نزدیک تھا، دوسرے درجے کا نام انہوں نے بھی قبول دیا، اور تیسرے درجے کا نام انہوں نے بھی مفتت یا موشف دیا، لیکن انہوں نے کہا کیا، انہوں نے جو تعلق دیا ہے وہ صرف اور صرف رطوبت اصلیہ سے، یعنی ایکسٹرا سیلولر انٹرا سیلولر فلوئڈ سے دیا ہے، رطوبت اصلیہ، رطوبت جوہریہ، رطوبت مستقصیہ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے درجے میں کیا ہوتا ہے، رطوبت اصلیہ صرف گرم ہوتی ہے، کچھ بھی فنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، پہلے درجے کو نام انہوں نے بھی لکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ رطوبت اصلیہ جو ہے وہ صرف اور صرف گرم ہو، کچھ بھی فنا نہیں ہوتی۔ ابو سہل مسیح نے دوسرا درجہ جو دیا ہوں دقہ، اس کا بھی نام انہوں نے جو ہے کیا رکھا، دوسرے درجے کا اس کا بھی نام انہوں نے زبول رکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ رطوبت اصلیہ جو ہے وہ فنا ہونے لگتی ہے لیکن پورے طور پر فنا نہیں ہوتی۔ ان کا جو تعلق ہے، انہوں نے رطوبت تیلیہ سے اور روح کی رطوبتوں سے جو تعلق تھا وہ ختم کر دیا، یہ صرف رطوبت اصلیہ پہ بات کر رہے ہیں، رطوبت اصلیہ فنا ہونے لگتی ہے، لیکن پورے طور پر فنا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جو تیسرا درجہ انہوں نے لکھا ہے، تیسرے درجے کا نام انہوں نے بھی مفتت یا محشف نہیں کہا، اور انہوں نے اس میں یہ کہا، محشف، انہوں نے اس میں کہا رطوبت اصلیہ جو ہے وہ پورے طور پر فنا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یاد رکھنے کی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ ابو سہل مسیح صاحب جو ہیں یہ صرف اور صرف رطوبت اصلیہ کی بات کر رہے ہیں، انہیں اور کسی رطوبت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ پہلے درجے میں جو ہے وہ صرف گرم ہو رہی تھی، دوسرے میں فنا ہونے لگی تھی لیکن پوری طور پر فنا نہیں ہوئی تھی، اور تیسرے درجے میں وہ جو ہے پورے طور پر فنا ہو گئی تھی۔ اب اس کی جو وہ ہے صاحب کامل، اور صاحب کامل کا بھی نظریہ آپ کو اس میں دیکھنا چاہیے کہ صاحب کامل نے کیا کہا۔ صاحب کامل کا نظریہ، انہوں نے بھی تین ہی درجوں میں بانٹا ہے ہمایونی کو، اور ان کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے درجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی رگوں کی رطوبت فنا ہوتی ہے، پہلے درجے میں چھوٹی چھوٹی رگوں کی رطوبت فنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے درجے میں گوشت جیسے نرم اور ڈھیلے اعضاء کی رطوبتیں فنا ہوتی ہیں، دوسرے درجے میں گوشت جیسے ڈھیلے اعضاء کی نرم اور ڈھیلے اعضاء کی، اور تیسرے درجے میں اعضاء کے خانوں میں موجود شبنمی رطوبت فنا ہو جاتی ہے،
تیسرے درجے میں اعضاء کے خانوں میں جو شبنمی رطوبت فنا ہو جاتی ہے، اور حرارت کا تعلق رطوبت اصلیہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صاحب کامل صاحب نے کیا کہا کہ پہلے درجے میں جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں ان کی رطوبت فنا ہوتی ہے، دوسرے درجے میں گوشت جیسے ڈھیلے اور نرم اعضاء کی رطوبتیں فنا ہوتی ہیں، اور تیسرے درجے میں اعضاء کے خانوں میں جو شبنمی رطوبت ہے وہ فنا ہوتی ہے، اور حرارت کا تعلق جو ہے وہ رطوبت اصلیہ سے یعنی انٹرا سیلولر فلوئڈ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے درجات تھے۔ اب اگلے میں بڑھتے ہیں، اس کی کچھ اہم باتیں ہیں۔ اس میں جو نبض ہوتی ہے، اگر نبض کی بات کی جائے خاص طور سے پہلے درجے میں، تو کچھ کتابوں میں دے رکھا ہے متواتر اور ضعیف۔ نبض جو ہے متواتر اور ضعیف جو ہے یہ ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، بہت اہم سوال ہے، بار بار آتا ہی رہتا ہے۔ پھر پیشاب میں چکنائی، اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے۔ حمہ دق کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے کھانے کے بعد بدن کے اندر حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بدن کے اندر حرارت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک علامت اس کی ہے۔ تیسرا، اگر پیشاب کی بات کی جائے تو پیشاب میں چکنائی کا ہونا، پیشاب میں چکنائی کا ہونا اور اسہال زوبانی حمہ دقہ تیسرا درجہ یعنی مفتد کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے حمہ دق کے جو مریض ہیں اگر ان کے پیشاب میں تو چکنائی آتی ہے، اگر براز میں چکنائی آنے لگے اور چکنائی کے مانند براز نکلنے لگے تو بس سمجھ لو کہ اب مریض مرنے والا ہے، اور یہ اس کی آخری جو ہے وہ علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدے مند ہیں۔ بات کی جائے اگر عرق ہرا بھرا حمہ دق میں فائدے مند ہے، عرق ہرا بھرا حمہ دق میں مفید ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا، نسخہ غری السمک اور سرطان نہری،
دل کے لیے مفید ہے. یہ سوال بہت ہی آیا ہوا ہے. نسخہ غریب سمک اور سرطان نہری سل کے لیے مفید ہے. اچھا، جو میں نے بتایا کہ اس کے اندر 10 دانے لگتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ قرص کافور اور قرص تباشیر. قرص کافور اور قرص تباشیر. اور اسہال دقی میں مفید ہے. مفید ہے. دوائے دق کو بکری کے دودھ کے ساتھ لینا بہتر ہے. کیا لکھوں میں؟ دوائے دق کو بکری کے دودھ کے ساتھ لینا مفید ہے. آب کدو ہمائے دق کے مریضوں میں مفید ہے. آب کدو ہمائے دق کے مریضوں میں مفید ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کتنی چیزیں آپ نے پڑھ لی اس میں. ارق ہرا بھرا سب سے پہلے، اور ارق ہرا بھرا کا جزء خاص کیا ہے؟ سندلین ہے. یاد رکھیے گا کیا ہے؟ سندلین. اسی طرح نسخہ غریب سمک اور سرطان نہری، یہ کس میں؟ یہ سل میں مفید ہے. ٹھیک ہے. قرص کافور اور قرص تباشیر، یہ جو 10 دانے لگتے ہیں ہمہ دق میں بھی مفید ہے، اور خاص طور سے ان دستوں میں مفید ہے. اسی طرح دوائے دق کو بکری کے دودھ کے ساتھ لینا چاہیے. اور آب کدو، اگر کسی کو ہمہ دق ہو رہا ہے، دق کی وجہ سے بخار آ رہا ہے، تو اس کو جو ہے آب کدو مطلب کدو کا پانی پلانا چاہیے. یہ بھی جو ہے بہت ہی مفید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو ہے تقریباً یہ پلمونری ٹیوبرکلوسس جو ہے یہ ختم ہوا. اس کے بعد کچھ چیزیں دق میوی سے ریلیٹڈ بھی ہیں، وہ ہم پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. فی الحال ہمہ دق کے بارے میں نے آپ کو اتنا بتایا، اور یہ پلمونری ٹیوبرکلوسس ہمارا پورا ہوا. باقی آپ کو کیا سمجھ میں آیا یا نہیں ضرور بتائیے گا، اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا، اور کیا مجھے اس طرح کی ویڈیوز کنٹینیو کرنی چاہیے یا نہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے بائے. اللہ